اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو میں درخواست لکھنے کا صحیح طریقہ سکھانے جا رہے ہیں۔ جماعت نوہم میں ایک سوال آتا ہے، 10 نمبر کا سوال ہے جس میں درخواست لکھنا پوچھا جاتا ہے۔ اردو کے پیپر میں اکثر طالب علم بہت اچھے انداز سے سوالات حل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پورے نمبر نہیں مل پاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اس میں آپ نے کس طرح پورے کے پورے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چھوٹی کلاسوں میں درخواست لکھنے کا طریقہ اساتذہ کرام سے سیکھ چکے ہیں، لیکن نوہم بورڈ کے پرچے میں جو سوال آتا ہے اس کے کچھ اصول اور ضوابط آج ہم سیکھتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ درخواست کے لیے نئے صفحے کا انتخاب کریں۔ کبھی ایسا نہیں کرنا کہ آدھے پیپر پر کوئی اور سوال کا جواب لکھا گیا ہے اور آگے جو جگہ بچی وہاں سے آپ درخواست شروع کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی درخواست اس پورے صفحے پر پوری آ جائے، آدھا حصہ اگلے صفحے پر نہ جائے۔ چھوٹی کلاسوں میں اتنی درخواست کافی ہوتی ہے، ہاں بڑی کلاسوں میں کچھ درخواستیں 2 صفحات پر چلی جاتی۔ جب آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے تو حاشیے کے بعد 2 لفظوں کی اندازن جگہ چھوڑ کر آپ نے درخواست لکھنا شروع کرنی ہے۔ درخواست کے اندر ادارے کا نام نہیں لکھتے، فرضی نام لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کے نام درخواست لکھی جاتی ہے اسے تخاطب بولتے ہیں۔ اسکول اور کالجز میں پرنسپل صاحب ہوتے ہیں یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھی جاتی ہے، تو اس کی تمام درخواستوں کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا، صرف نفس مضمون میں فرق ہوتا ہے، ضروری کام کی، بیماری کی، فیس معافی کی، جرمانہ معافی کی۔ تو سب سے پہلے تخاطب کا نام لکھا جاتا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول، الف ب ج بریکٹ میں شہر۔ تو اس لائن میں ہی پہلی غلطی آپ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ جناب اور صاحب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ان دونوں الفاظ کو ایک لائن میں ایک عبارت میں اکٹھا نہیں لکھا جاتا، یا تو جناب لکھ دیں یا صاحب لکھ دیں، اور جو صحیح انداز ہے وہ ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول، الف ڈیش ب ڈیش جیم بریکٹ شہر۔ خالی شہر لکھ دیں، لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ایک لائن کا 1 نمبر مخصوص ہے۔ جس بچے نے یہ درست انداز میں لکھ لی اس کا 1 نمبر پکا ہو گیا۔ دوسری لائن میں اسی طریقے سے 2 الفاظ کی حاشیے سے 2 الفاظ کی جگہ چھوڑ کر آپ نے لکھنا ہے جناب عالی۔ جماعت نوہم دہم تک عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انٹرمیڈیٹ کلاسز میں یہاں پر عنوان لکھا جاتا ہے اور اس کے نمبر ہیں، لیکن جماعت نوہم اور دہم تک عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے نمبر ہے۔ جناب عالی، اس کے سامنے ندائیہ علامت لگانی ہے۔ اگر ندائیہ علامت نہیں لگائیں گے تو آدھا نمبر کٹ جائے گا۔ بچے یہاں پر جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی میں کرتا ہوں۔ بچیاں لکھتی ہیں جنابہ عالیہ، جو کہ غلط ہے، اور بہت سارے طالب علم لکھتے ہیں جناب اعلیٰ، لام کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ دونوں الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ درست لفظ جو ہے جناب عالی، آگے ندائیہ علامت ہے۔ اس کے بعد ابھی اس حصے کا بھی جناب عالی ندائیہ علامت کے ساتھ لکھنے کا بھی 1 نمبر مخصوص ہے۔ جس بچے نے یہ اس انداز میں لکھ لی
جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے تو اس کا ایک نمبر یہاں پکا ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نفس مضمون۔ جماعت نوم میں نفس مضمون کے 6 نمبر مخصوص ہیں، اور یہ سب سے زیادہ نمبر ہے، طالب علموں کو اس پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ مثلا آپ جرمانہ معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں تو پہلی لائن کا آغاز آپ نے ندائیہ علامت کے نیچے والی لائن سے شروع کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آغاز آپ کرتے ہیں، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، آگے آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے درخواست کے اندر، ضروری کام کی، بیماری کی، فیس معافی کی۔ تو کوشش کریں کہ درخواست کو 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں تقسیم کر دیں۔ پہلے پیراگراف میں آپ اپنا تعارف بیان کریں کہ میں آپ کے اسکول کا اس جماعت کا ہونہار طالب علم ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، میں ہمیشہ جماعت میں اول آتا رہا ہوں، میرے اور بہن بھائی بھی مختلف اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، میرے والد ایک مزدور ہیں، جو ہم سب بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ میری فیس معاف فرما دیں۔ اور اس کو تھوڑا سا اور 5 6 7 لائنوں تک لے جائیں، کیونکہ اس حصے کے 6 نمبر ہے تو کم از کم 6 7 لائنیں لکھیں گے اچھے انداز میں، تو پھر ہی آپ کو اس کے نمبر دیے جائیں گے۔ پہلی لائن میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں بچے، وہ ہے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں گزارش کا لفظ غلط ہے اور درست انداز میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ آپ کی درخواست کا آخری جملہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برائے مہربانی میری فیس معاف فرمائیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ یہاں بھی اس جملے میں 2 غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ برائے مہربانی غلط ہے۔ اب آپ نے جو لفظ استعمال کیا برائے مہربانی، تو برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ آپ نے اکثر مکانات پر لکھا دیکھا ہوگا، مکان برائے فروخت، یعنی یہ مکان بیچنے کے لیے ہے۔ کار برائے فروخت، یہ کار بیچنے کے لیے۔ تو برائے ہوتا ہے کے لیے، لہذا آپ نے برائے مہربانی نہیں لکھنا، براہ مہربانی یا براہ کرم میری فیس معاف فرما دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ جب آپ لکھتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں گا، تو مشکور کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا۔ جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پرنسپل کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میری فیس معاف کر دیں اور پھر میرا شکریہ بھی ادا کریں، جو کہ غلط ہے۔ صحیح جو لفظ ہے وہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ یہاں پر آپ کی درخواست کا مدعا ختم ہو جاتا ہے۔ اس حصے کے 6 نمبر ہیں۔ جس بچے نے جتنے معیاری انداز میں یہ حصہ لکھا ہوگا اس کو اسی حساب سے 6 میں سے نمبر ایگزامینر الاٹ کرے گا۔ 6 میں سے 4 بھی دے سکتا ہے، 5 بھی دے سکتا ہے، اگر بہت اچھا لکھا ہوگا تو 6/6 بھی دے سکتا ہے۔ اب 2 نمبر اوپر آپ کے ہو گئے اور 6 نمبر یہ ہو گئے، کل نمبر ہو گئے 8۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ نے لکھنا ہے العارض۔ اس کو کہاں لکھنا ہے، بچوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے درخواست کے شروع میں 2 لفظوں کی جگہ چھوڑ کر درخواست لکھنا شروع کی تھی، تو یہاں پر آپ نے آخر سے انتہائی بائیں جانب سے آخر سے 2 لفظ چھوڑ کر پیچھے کی جانب آپ نے لکھنا ہے العارض یا عرض گزار۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھنا ہے۔ بڑی کلاسوں میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جماعت نوم میں اس کی ضرورت ہے، اس کے نمبر ہے۔ اب یہاں بھی بچے غلطیاں کرتے ہیں، وہ لفظ جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ بچے لکھتے ہیں عرضی، عرضے،
یہ سارے لفظ غلط ہیں، آپ نے صرف العارض یا عرض گزار لکھنا ہے۔ العارض کے نیچے اسی ترتیب میں 2 الفاظ آخر سے چھوڑ کر آپ کا تابع فرما، اور لڑکیاں لکھیں گی آپ کی تابع فرما۔ یہاں بھی جو سب سے بڑی غلطی آپ بچے کرتے ہیں، تابع دار کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں لکھنا۔ اگر کوئی طالب علم آپ کا تابع دار شاگرد لکھتا ہے تو اپنا 1 نمبر کٹوا لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ درست لفظ جو ہے آپ کا تابع فرما، اور لڑکیاں آپ کی تابع فرما۔ اس کے نیچے مارکر سے لکھنا ہے نام، آگے ڈیش ڈیش ڈال کر اس میں لکھنا ہے الف ب ج۔ اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکر سے ہی ہیڈنگ لگانی ہے جماعت کی، آگے ڈیش ڈیش لکھ دینا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ رول نمبر کی ہیڈنگ لگانی ہے مارکر سے، آگے ڈیش ڈیش ڈال دینا ہے خالی جگہ۔ امتحان میں اپنا نام، اپنی جماعت، اپنا رول نمبر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ العارض اور آپ کی تابع فرما، ان دونوں کا 1 نمبر ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے درخواست کو صحیح انداز میں لکھنا سیکھ لیا ہے تو 9 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں۔ 1 نمبر رہ گیا ہے، اس کا بتاتے ہیں۔ جہاں آپ نے لکھا تھا آپ کا تابع فرما، اس کے بالکل مخالف سمت میں انتہائی دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس انداز میں لکھیں گے تو اس کا 1 نمبر ہے، اس کے علاوہ کوئی انداز اپنائیں گے تو 0 نمبر ملے گا۔ تاریخ میں بھی بچے لکھتے ہیں مورخہ، یا تاریخ کے لفظ لکھ دیتے ہیں، تو یا مورخہ یا تاریخ کا لفظ نہیں لکھنا، سیدھی سیدھی تاریخ لکھنی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، تاریخ میں جو مہینہ آئے گا وہ ہر صورت میں لفظوں میں لکھا جائے گا، تاریخ اور سال ہر صورت میں ہندسوں میں لکھا جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہندسے اردو والے ہوں گے یا انگلش والے ہوں گے؟ تو جماعت نہم کے لیے جو مروجہ طریقہ ہے اس میں ہندسے اردو کے بھی اور ہندسے انگلش والے دونوں ہی درست مانے جاتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، بورڈ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کا عکس ملاحظہ کیجئے، درست انداز میں تاریخ لکھنے کا۔ یوں ان سارے نمبروں کو ملایا جائے تو درخواست میں ایک طالب علم بھی 8، 9 اور 10 نمبر تک لے جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی لیکچر والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔